کہ تمہاری بھینس مر جائے، وہ یہی دعا مانگتا رہتا ہے، کہتے یا اللہ دیکھو میں دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، یا تو مجھے بھی وہ چیزیں دے یا پھر ان سے چھین لے۔ اب یہ دے والی بات ہے نا، وہ تھوڑا سا رچ کا معاملہ ہے نا، ورنہ جب چھیننے والی بات پہ آ جاتا ہے تو وہ ہے حسد۔ حسد وہ کرنے والا اپنے اندر اہلیت نہیں پاتا اس صفت کے پیدا کرنے کی، اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرا اس صفتیں معروم ہو جائے۔ عام طور پر حسن کے حسد ہوتے ہیں، خوبصورتی کے حسد ہوتے ہیں، مال کے حسد ہوتے ہیں، صفت کے حسد ہوتے ہیں، جو بھی کمپیٹنٹ صفت ہو نا اس کا حسد ہوتا ہے۔ اور حسد کرنے والا ایک چھوٹا آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات خود اس میں حسد پیدا جاتا ہے بیچارے کمزور آدمی میں، کہتا ہے رو رہا ہوں تو رو کیوں رہا ہو، اس لیے کہ تم ہنس رہے ہو۔ اب اس کے بیچارہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، دل میں ایسے پہلے غبار نکلتا ہے، یہاں سے نظر بد لگتی ہے کہ ایک آدمی نے دوسری چیز کو دیکھا، کسی کی خوبصورت چیز کو دیکھا، یکلخت پتھر جو ہے نا وہ پھٹ گیا۔ یہ حسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے، وہ بیچارہ اندر سے اس کی آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، یا اللہ یہ کیا اس کو دے دیا تم نے، چھین اس سے واپس۔ اب یہ حسد رچ کرنے والا اس بات کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں کہ صرف اسی کو ملے، کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے، اور وہ مقابلہ کرے گا، کوشش کرے گا، اپنے آپ میں اچیو کرے گا، بلند ہوگا، دوسرے کو پس نہیں کرے گا۔ وہ ایک آدمی نے کہانی بنائی تھی، کہتا کہ وہ جو عام طور پر ہوتا ہے کہ دوزخ کے اندر ایک واقعہ دیکھا، کہانی واقعہ کا دیکھا کہ دوزخ کی گڑھ میں کچھ لوگوں کو پھینکا گیا، وہ بیچارے وہ گڑھے سے باہر نکلتے ہیں، اوپر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا گیا، وہ انہیں واپس مار کے گڑھے میں واپس بھیج، دوزخ تھا نا انہیں واپس بھیجتا۔ کہتا پاکستانی یا کوئی مسلمانوں کی بات دیکھی وہاں پر، وہ فرشتہ کوئی نہیں مقرر تھا۔ کہتا ہم نے کہا یہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا یہاں کسی کو باہر آنے کی ضرورت کوئی نہیں، نیچے والے ٹانگ کھینچ لیتا ہے۔ یہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ دوسرے کی ٹانگ کو کھینچ لیا۔ جیسے رشک اور چیز ہے، قابل رشک ہونا، رشک ہونا، بلند ہونا، بلند پرواز ہونا، سمجھ آئی بات؟ تو یہ عام طور پر سماج میں ایسی بات ہوتی ہے، چھوٹے ذہن کا، چھوٹے دل کا آدمی حسد کرے گا، بلند آدمی جو ہے وہ چلو رشک کرے گا زیادہ سے زیادہ۔